الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. ورفعنا لك ذكرك ما شاء الله. ولسوف يؤتيك ربك فترضى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ملك بڑھو. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آقا ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. اور آپ جیسے ویسی آقا چاہیے. آپ جیسے ویسی آقا چاہیے. سارے بولو، سارے مل کے بولو. آپ جیسے ویسی آقا چاہیے. آپ جیسے ویسی آقا چاہیے. آپ جیسے ویسی آقا چاہیے. اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آقا کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. میرے بزرگوں قابل احترام ہو، میں چاہتا حضور کے دربار میں سبزی آتی رہے، کوئی زبان خاموش نہیں. آشقان رسول ہو. اور یہ رات بڑی مبارک رات ہے اور کڑیاں بھی بڑی مبارک کڑیاں نے.
اچانک کہ سرکار دی بارگاہ میں کوئی لفظ خاموش نہ رہے، ایسی نعت پڑھ جاؤ اسی لاہور داتا حضور دی نبی وچ بیٹھ کے پڑھو، امت قدرہ والا بڑی نعت اپنے امت دے وچ بیٹھ کے سمجھائے پڑھو سا آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، 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 اور بھر کے جھولی میری میرے سری کرینے، بھر کے جھولی میری میرے سری کرینے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، غلام سے سرکار نے وضو کرا، سبحان سبحان، آقا ایک دن مسکرا کے کہنے لگے کہ بلیا منگلے کی منگنا چاہتا، اس کے حضور منگن کی لوڑی یہ تو بغیر منگے وہ ہر شے مل جائے، کیونکہ اس کے منگنا تو نہیں چاہیے، حضور سے فرمایا پھر بھی مانگو، اس صحابی نے کی منگیا کہ حضور جو جنت تسلیم کرو اپنے گوانڈ کے اندر جنت عطا کر دینا، وہ کچھ نہیں چاہیے، اپنے پڑوس کی جنت دینا، بھر کے جھولی میری میرے سری کرینے، بھر کے جھولی میری میرے سری کرینے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، اور درد جامی ملے نعت خالد لکھو، درد جامی ملے نعت خالد لکھو، اور یہ انداز احمد رضا چاہیے، یہ انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، ہم کو صلاۃ تو بعد اللہ رب العزت کی ذاتی کبریا اور اس کے مقدس لارے کتاب وچوں کچھ آیتاں پڑھن کی سعادت ملی، اج اس جامعہ مسجد شان مصطفیٰ جیسا حضرت پیران دے پیر دستگیر روشن زمین سیدنا و مرشدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسین، آپ 470 ہجری میں جیلان شہر بغداد کے اندر آپ کی آمد ہوئی، سبحان اللہ، جیلان اور گیلان ایک دادکیاں دا محلہ سی، ایک نانکیاں دا محلہ، اور آپ دا حسب اور نسب جو ہے حسنی اور حسین، آپ دے والد محترم
حضرت امام حسن مجتبی دی اولاد سبحان اللہ اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ، آپ امام حسین کی اولاد مبارک۔ سبحان اللہ جتنا بھی دنیا کے اندر سلسلہ ہے قادری کے بزرگ نے، چاہے حسب ہے، چاہے نسب ہے، چاہے طریقت ہے، سلسلہ ہے قادری حضرت امام حسن مجتبی کو شروع ہوا۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح ہے اور والدہ ہے ماجدہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ ہے، اور جیلان شہر کے اندر بغداد کے اندر آپ کی آمد ہوئی۔ جس دن حضور سیدنا غوث العظم کی ولادت کی رات سی، رات نو نانا مصطفیٰ کا دیدار ہویا۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا تیری چولی بھی جو آن والا ہے، یہ شہرت مشرق تو لے کے مغرب تک ہوئی، شمال تو لے کے جنوب تک، اور فرش تو لے کے عرش تک ہوئی۔ آپ کا نام عبد القادر ہے اور سلسلہ ہے قادری بھی قادر بھی چلی ہے۔ محی الدین آپ کا لقب ہے کہ نانے دے دین نو زندہ کرنے والا۔ سبحان اللہ غوث العظم بھی آپ کا لقب ہے۔ حضرت پیران پیر دستگیر داتا حضور تو 5 سال بعد دنیا کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ 400 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہے اور 465 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے۔ کل 65 سالہ زندگی حضرت دادا صاحب نے گزاری۔ آپ نے حضور داتا گنج بخش کا جو تذکرہ سنیا تو آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کاش کہ میں حجویری کا زمانہ پاندہ تو میں ضرور آپ کو فیض حاصل۔ اسی کتنے خوش بخت ہاں کہ داتا صاحب دی نگری وچ رہے۔ سبحان اللہ یہ نگری کوئی عام نگری نہیں، رب دی سو مینوں تے فخر ہے کہ میں حضور دے قدموں وچ رہیا۔ بہت ساری تاریخ کے اندر پڑھیا کہ 65 کی جنگ کے اندر انڈیا والیاں نے چاہیا کہ دریائے راوی دا پل جڑا ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے لاہور تو رابطہ ختم کر دیا، اور بہت ساری تاریخیں نے لکھی ہے کہ جدو بم برساندے سن تو سبز چوگے والا بابا جی انجا کے ہاتھ کر دیں، اور وہ ہستی کون سی؟ حضرت داتا صاحب، حضرت مخدوم لاہور کی ہستی سے، حضرت غوث پاک پیران پیر۔ آپ 91 برس کل آپ کی عمر ہوئی، 91 برس 470 ہجری کے اندر ولادت اور 561 ہجری کے اندر آپ کا وصال۔ حضرت غوث پاک میرا محی الدین کی ایک تعلیم بھی ہے کہ جب آپ تحصیل علم واسطے ماں کو اجازت منگی، ماں نے 40 درہم آپ کی جیب کے اندر رکھے اور فرمایا کہ بیٹا
اپنی زندگی کے معاملات چلا لینا، لیکن میری آخری وصیت ہے کہ جس زبان نال مصطفیٰ کا ذکر کر بیٹھے، جس زبان کو مصطفیٰ کے سلام اور درود پڑھے، اس زبان سے جھوٹ نہیں لینا ہوگا۔ پہلی آپ نے وصیت فرمائی، اور آپ جدو علم واسطے جا رہے سن راستے کے اندر ڈاکواں نے گھیر لیا، بہت سارے لوگوں نے لٹیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جدو سامنے آئے تو انہیں ڈاکواں کے سردار نے سر جھکا کے کیا کہ اس نوجوان بچے کے قریب میں تو نہیں جا سکتا، لیکن انہوں پوچھو کہ کچھ ہے مال؟ جدو دے وزیران تے مشیرہ نے پوچھا تے آپ نے کیا کہ میری جیب کے اندر 40 درہم ہے۔ انہیں جا کے اپنے جو ڈاکوؤں کا سردار سی انہوں دسیا، اس سردار نے کیا کہ بھی پھر پوچھ لو، پھر پوچھو۔ آپ کو ماں دی وصیت سی کہ بیٹا تیری رگا دے اندر خون ہے، تیری زبان تے ذکر مصطفیٰ ہے، لاج رکھی زندگی بھی جھوٹ نہ بولی۔ اور آپ نے پھر ماں دی وصیت دی، لاج رکھی اور کیا کہ 40 درہم ہے۔ ڈاکوا دے سردار نے قریب آ کے پوچھا کہ حضور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی دسے کہ میری جیب وچ مال ہے، یہ کس طرح؟ فرمایا کہ میری ماں دی وصیت ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولنا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ بس وہ ڈاکو حضور غوث پاک دے قدمہ دے اندر سر رکھ دیتا، اور سر رکھ کے کیا کہ جو بندہ اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑ سکتا، خدا کا وعدہ کیویں توڑے گا؟ بس توبہ طائب کر لی، اور زندگی وچ اس ڈاکوا نے ارادہ کر لیا غوث پاک دے قدمہ وچ بیٹھ کے حضور جان چلی جائے گی لیکن اسی جھوٹ نہیں بولنا۔ اس سب تو پہلی آپ کی تعلیم سی، اور دوسری تعلیم حضرت غوث پاک دی نماز کی سی۔ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک امیر آدمی نے 100 اٹھ بھیجے مال دے کہ لنگر کھانے بھی قبول کر لینا۔ آپ نے اس طرح نگاہ اٹھائی تو 99 اٹھتے نمازی سوار سن، اور 100 میں اٹھتے اٹھتے بے نمازی سوار۔ آپ نے فرمایا کہ واپس لے جائیں۔ لوگوں نے خاتمہ نے کیا حضور اتنی چاہت نال ساڈے بادشاہ نے لنگر بھیجے کہ قبول کرو۔ فرمایا کہ بادشاہ کا شکریہ، لیکن میں ایسا لنگر اپنے بیٹیاں نو نہیں کھلا سکتا جی وجہ تو میرے بیٹیاں دے دلاں وچ غفلت طاری ہو جائے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا کہ 99 اٹھاں ہوتے نمازی سوار نے، اور جڑا 100واں اٹھے وہ تے بے نمازی سوار ہے۔ حضور غوث پاک کی ایک دوسری تعلیم سی کہ آپ نے ساری زندگی 91 برس کے اندر ایک نماز بھی قضا نہیں کی۔ اصل تعلیم ہے، اس کا نام ہی محفل میلاد ہے، اس کا نام ہی 11ویں شیف ہے کہ آپ ہمیشہ عدل و انصاف اور ہمیشہ سچائی کو کام ہے۔ اور حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی آپ 25 سال عراق کے جنگلہ میں پھرتے رہے، عبادت و ریاضت کرتے رہے، اور پھر ایسا بھی وقت آیا کہ 40 سال تک آپ نے عشاء دے وضو دے نال صبح نماز فجر ادا کر دے رہے، 40 سال تک۔ اور پھر ایک دن آپ دوسری منزل پہ چڑھ رہے سن تو خیال آیا کہ سو جا عبد القادر، تو آپ نے اپنے نفس نو مارن واسطے کچلن واسطے نفس امارہ دے وجود نو ختم کرن واسطے
آپ نے ایک لگتے کھڑے ہو کے 15 سال تک اللہ کا قرآن کی تلاوت کر دے گا. اس کا نام ہے حضرت غوث العظم پیرا پیر دستگیر. آپ کوئی عام ہستی نہیں سمجھتا. اور بعض لوگ جو کہتے رہے کہ حضرت غوث پاک حملی سمجھتا، اس کی بھی وجہ سے فقہ دے 4 امام نے، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، اس علاقے دے اندر حملی لوگ بہت کم سن. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک رات درود پاک پڑھ کے آپ ستے تو خواب کے اندر مدینے دے تاجدار کا آپ کو دیدار نصیب ہو جاتا. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اس طرح اپنی داڑھی پکڑی اور پکڑ کر حضور دے دربار دے اندر اپیل کی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ دنیا دے غماں دے مداح، مینوں ایک تکلیف ہے اور میں اپنی تکلیف واسطے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر دست سوال کر رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ امام احمد حنبل بول. عرض کی تھی حضور میرے مسلک کی مدد فرماؤ. تو آقا علیہ السلام نے جدو حضرت امام احمد بن حنبل حضور علیہ السلام نے ملے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی اس مجلس کے اندر موجود تھا. آپ نے اس طرح اشارہ فرمایا، اے عبد القادر جیلانی، کل تو مصلی حملی دے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھانا، اور آپ نے ساری زندگی مصلی حملی دے اوپر کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھاتے ہیں. لیکن پیروکار امام اعظم امام ابو حنیفہ دے سن، لیکن حضور دے حکم نو من دیا. اور حضرت امام احمد بن حنبل کہندے نے جو حضور اس دن میری مدد نہ کر دے اس روئے زمین تو سلسلہ ہے حملی جو سی اس کا وجود ہی ختم ہو جائے. اس وجہ تو بعض لوگ جو کہندے نے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حملی سن، اس کی وجہ آپ نے حضور دے حکم نو مان دیا، مصلی حملی تے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. اور الحمدللہ میں اس مسجد کے اندر دیکھ کے میرے لیے بہت میرے خوشی ہوئی کہ تسی سارے حضور دے عاشق ہو، حضور دے دیوانے اور پروانے ہو، اور انشاءاللہ مولوی قیامت والے دن حضور دے عاشقاں دا ہی بننا. تسی دیکھ لیے کہ آج کے مصطفیٰ حضرت خادم رضوی کا جنازہ، اللہ نے 100 بڑے بڑے جنازے دیکھے، بڑے بڑے لیڈر دیکھے، پر جس دن دا وہ لیڈر گئے پوری اہل سنت نو یتیم کر کے چلا. دنیا نے بڑے بڑے حسین پتر جمے، بڑے بڑے شہزادے جمے، اور میں کہنا خادم حسین رضوی جیسا پتر دنیا میں اندر کم ہی پیدا ہوئے گا. ساری زندگی جدو بھی منہ کھلیا زبان مصطفیٰ دی، عشق مصطفیٰ دی گل کی تھی، محبت مصطفیٰ دی گل کی تھی، اور ساری زندگی کہتا رہا کہ تواڈیاں میریاں زندگیاں بیکار نے جو حضور دے نام کو سی قربان نہ ہوئے، جو حضور دے نام ختم نبوت کا پہرا نہ دئیے. اور میرا عقیدہ اور میرا ایمان ہے، میں پچھلے دنوں دے اندر میں اور میاں جلیل شرف پوری اور مختوم سید علی رضا گیلانی دربار میاں گیر والے میں گیا حاضری دین واسطے. میرے نہیں پتا سی کہ نہ لائنہ نہ اتنے بدبخت نے میرا وہ پیج ہی بند کر دیا. میں اس اپنے پیج پہ مولانا خادم حسین رضوی دی قبر دی تصویر سی انہوں نے بیٹے دی، اور پھر میں میاں جلیل شرف پوری میں کہنے لگے کہ اختر رسول قصیدہ بردشی پڑھو. میں کہ حضور حکم آپ فرمان لگے کہ جس عاشق دی قبر تے سی آئے ہیں
جدو تو قصیدہ بردہ شریف پڑھے گا، یہ عاشق اپنی قبر دے وچ بیٹھ کے قصیدہ سنے گا، ایسا عاشق ہے۔ اور میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، جدو رضوی اپنی قبر دے اندر گیا ہوئے گا، ایک پاسو رضوی گیا ہوئے گا، ایک پاسو مدینے دا تاجدار آیا ہوئے گا، اور آپ نے حضور دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے کیا ہوئے گا، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سارے پڑھ لو، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سارے پڑھ لو، اپنے مولا کیا ہوئے گا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور جن کے زندگیاں لوگوں کی بدل دیا، ایسا عشق حضور کا کمایا، ایسے عشق مصطفیٰ دے چھٹے مارے، اپنے تے اپنے بگانے بھی کہنے لگ پہ، دنیا کے اندر بڑے بڑے عاشق آئے پر خادم حسین جیسا کوئی عاشق نہیں آیا، اپنے آئینی بگانے بھی کیا، اور میری دعا ہے کہ خدا مینوں بھی توانوں بھی عشق عطا کرے، ایسی عطا فرمائے۔ ایک بڑے عاشق رسول گزرے نے، مولانا محمد شریف کوٹلا لوہار ہمارے سیالکوٹ کے اندر، بہت بڑے عالم دین نے، آپ دے بیٹے سن مولانا بشیر کوٹلا والا، اور انہاں دے اگے صاحبزادے نے مولانا قاول مصطفیٰ جمیل، بہت بڑے عالم دین نے۔ میں انہاں دی زندگی دے اندر، انہاں دے حالات زندگی کے ایک واقعہ پڑھ رہے سی کہ اس ساری زندگی آقا علیہ السلام دے اتے درود تاج پڑھ دے، درود تاج بہت بڑا وظیفہ ہے، پڑھیا کرو کہ تو آجی زندگی بھی کی انقلاب لے آگے پڑھ کے بھی۔ آپ درود تاج کر دو پڑھ دے سن کہ جدو صبح دی اذان پڑھنی آپ نے مولانا شریف صاحب نے، تو آپ نے درود تاج سپیکر دے اندر پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم، حضور دے کمالات دے اتے درود پاک۔ مولانا محمد شریف آپ بیمار ہو گئے، اس ویلے ہندوستان پاکستانی امرتسر چو ایک مولانا ثناء اللہ امر تسیم اہل حدیثاں دے ایک پیشوا گزرے، انہاں مولانا شریف نو خط لکھیا کہ مولوی شریف ساری زندگی تو اپنے نبی نو حاجت روا سمجھدا رہیا، مشکل کشا سمجھدا رہیا، ساری زندگی داخل بلائی والوبائی والقحط والمرض پڑھدا رہیا۔ اگر واقع ہی تیرا نبی زندہ ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، آج اپنے نبی نو پکار تینو فالج ہو گئے، منجی تو لمحہ پہ گئے،
اپنے نبی نو پکار کے تیرا نبی تیری مدد واسطے آندا یا نہیں آندا. حضرت مولانا شریف بڑے عاشق رسول آپ دے دل نو چوٹ لگی اور آپ نے اپنے شہزادے نو کہا کہ بیٹا آج رات میرا کمرہ صاف کر، منجیاں کر دو، بستر کر دو، مصلی رسول بچھا دو، چراغاں کر دو، خوشبو لگا دو اور میرا روح مدینہ الرسول ور کر دو، کیونکہ آپ دا عقیدہ سی کہ میرا نبی زندہ ہے اور میرا نبی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. آپ دا عقیدہ ساڈا بھی عقیدہ ہے، ساڈا نبی زندہ ہے. ویکھ لو نے خدا دی قسم حضور دے دربار بھی جاؤ نے 70,000 فرشتے صبح کھڑے ہو کے سلام پڑھتے نے، 70,000 شامی سلام پڑھتے نے. اور جیڑا فرشتہ ایک باری بارگاہ مصطفیٰ بھی سلام پڑھ گیا قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی. لیکن امت مصطفیٰ نو اعزاز ملیا، ایک باری جاوے 100 باری جاوے حضور قبول کرن گے. اعزاز حضور کے غلاماں نو ملے. مولانا شریف نے رات پئی چراغاں کر دیتے، حجرے نو صاف کر کے خوشبو لگائی، دروازے کھول دیتے اور اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کر اپنے یار نو یاد کیتا اور اللہ دا قرآن پڑھیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. حضرت مولانا شریف کوٹلا لوہار والے اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے اندر عرض پہ کر دے پیارے محبوب والدہا دے چہرے والے واللیل دیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں والے والفجر دی پیاری پیشانی والے یاسین تے دہا دے پیارے پیارے دندہ والے ہمایان تے گلہبا دی پیاری زبان والے ماداغل بصر دے پیارے سرمے والے علم نشرہ دے پیارے سینے والے والعصر دے پیارے زمانے والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے لعمر دی پیاری جان والے وجہ اللہ دے نورانی چہرے والے یا رسول اللہ آقا ساری زندگی تواڈے تے درود پڑھدا رہیا، آقا ساری زندگی تواڈے ترانے پڑھدا رہیا، آقا ساری زندگی تواڈے تے درود تاج پڑھدا رہیا، آقا ساری زندگی تانوں مشکل کشا تے حاجت روا سمجھدا رہیا. یا رسول اللہ آج حضور کرو فرما دو، لوکاں نے مینوں تانے مارے نے، آقا آ جاؤ حضور میرے حجرے دے اندر آ جاؤ، میری مسکین چگی دے اندر آ جاؤ اور ہاتھ بن کے عرض کر دے کملی والیا میں سمجھنا کہ میرا پنڈ بھی تواڈے آون دے قابل نہیں، میں سمجھنا کہ میری گلی بھی تواڈے لنگن دے قابل نہیں، میں سمجھنا کہ میرا گھر بھی تواڈے ٹھہرن دے قابل نہیں، میں سمجھنا کہ میریاں منجیاں تے بستر بھی تواڈے بچھاون دے قابل نہیں، میں سمجھے کہ میری صورت بھی تواڈے ویکھن دے قابل نہیں. پر کملی والیا مانا ماں مسکینہ غریبہ محتاجہ تسی لجپال نبی اور حضور نظر کرم فرماؤ میرے سلطان باہو دی رو بولتے آپ فرما دے سن فریاد وے اجی پیرا دیا پیرا وے سن فریادی او اجی پیرا دیا پیرا پھر میری عرض سنی آقا کن تھر کے ہوتے بیڑا
کر کے شریف دے تاجدار دی بھی قلم اٹھی آفرباد نے ہجری تیرا جے آقا ہجری تیرا جے اے پانی منگے تے کھونے نہ دے گیڑا اور جی کر دے آقا سامنے بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا تے تو بیلی تے سب جگ بیلی تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی تے سجنا بازی اے محمد بخشا اج سمجھے بھئی ہویلی حضرت مولانا شریف اپنے حجرے دے اندر بیٹھ کے یاد مصطفیٰ دے اندر ہوئے اور ایسے حضور دی بارگاہ وچ رونا قبول ہویا حضرت مولانا شریف نے اپنا سر سجدے دے اندر رکھے اور اپنے مالک دا ذکر و فکر کر رہے سن اور اپنے آقا دی بارگاہ وچ فریاد کر کے سر سجدے وچ رکھ دیتا بس تھوڑی دیر بعد آواز آئی کہ شریف اپنا سر سجدے وچ اٹھا لے تیرا نبی بھی آ گیا میرے آقا علیہ السلام کی جو آمد ہوئی حضرت مولانا شریف نے جب سر اٹھایا تو چہرہ مصطفیٰ سامنے نظر آیا اور پیر میرے نہیں بولے کیا نل گل کری آپ فرمان کے کوئی مثلیں نہیں کھول دی اور کوئی مثلیں نہیں کھول دی اور چھپ کر مہر علی اتھے جہانیوں بول دی آپ فرمان نے کوئی مثلیں نہیں جانی دی اور قسم خدا کھاوے ایدی چڑھ دی جوانی دی اور آپ فرماتے ہیں ایدے رتبے نہ کوئی تولے ایدے رتبے نہ کوئی تولے اور تیرا ادریس کرے جیتے منہ وچوں رب بولے حضور نے فرمایا کہ شریف منگی منگنا چاہنے تو کی گلہ کیتا سی کہ تانا مارے غیر نے کہ تیرا نبی تیری مدد واسطے نہیں آوے وہ کیسا سہانا وقت ہوئے گا اس سب برکتہ حضور دے درود دی وجہ تو ملی حضرت مولانا شریف نے آپ دے چہرے تے فالج و لگوا آپ دے ہاتھ پیرا تے فالج و لگوا ہلا نہیں سکتے سن بول نہیں سکتے سن بیمار سن بل جس کا بیچ احمد مصطفیٰ ہوئی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں اور میرے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی اور میرا یہ سن کے دل شاد ہوتا رہے گا اور خدا آباد رکھے اہل نظر کو محمد کا ملاد ہوتا رہے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شریف آپ نے خط سامنے پیش کر دیتا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شریف فکر نہ کر منگ جو کچھ منگنا چاہنے آج منگنا تیرا کام میں عطا کرنا مصطفیٰ دا کام ہے آپ نے اشارے نل اپنے ہتھاں ول چہرے ول اشارہ کیتا حضور نے رحمت والا ہاتھیں پھیرے سرکار نے ید اللہ والا ہاتھ جدو مولانا شریف دے وجود تے جسم سے پھیریا نے حضرت مولانا شریف کہتے نے کہ میرے جسم دیاں ساریاں بیماریاں دور ہو گئی اور جدو ساریاں جسم دیاں بیماریاں دور ہوئیاں مولانا شریف کھڑے ہو کے اور کھڑے کے کہنے لگے اور مولانا صلی اللہ تو تانا مارے کہ میرا نبی مشکل کشاری حالت روانے آویخ لے مدانی چاہے میرے نبی نے میرے تے کرم کا چھڑے اور سادہ عقیدہ اللہ دی سو
حضور کو جدو بھی منگو اس عقیدے تو منگو کہ میرا نبی زندہ ہے، اور حضور عطا کر دے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، بڑی دور تو سفر کر کے آئے، حضور دی بارگاہ بھی چلے گئے۔ انہاں بزرگاں دا سلسلہ رفائی سلسلہ سی، رات گزری سرکار دی چوکٹ تے سر رکھ دیتا اور کیا کہ آقا میں مہمان بھی تو آٹا تے لنگر بھی تو آٹے ہاتھوں کھانا۔ ڈاڈے بندیاں دا ہی کام سی۔ جدو ایک گل کیتی ہے، ادھی رات دا ویلا گزریا، رفائی صاحب کہندے نے کہ میری آنکھ لگ گئی سی پر میری قسمت جاگ گئی۔ حضور اپنے امت خضرا وچوں باہر تشریف لائے، آپ دے ہاتھ دے اندر روٹی سی، حضور نے مینوں روٹی عنایت فرمائی، اور جدو میں روٹی سرکار دے ہاتھاں وچوں لئی، آپ کہندے نے کہ 6 مہینے تک میرے جسم وچوں نبی پاک دی خوشبو آندی رہی سی، اور وہ روٹی میں ادھی کھا لئی اور ادھی رکھ لئی۔ رفائی صاحب کہندے نے کہ جدو میری اکھ کھلی نے، اللہ دی قسم روٹی دا ٹکڑا میری ہتھیلی تے پیا ہوا ہے۔ حضور دے غلاماں دی شان ہے، آقا کو منگو تے صحیح، سرکار بڑا کچھ عطا کر دے۔ ہمیں اتنی شاعر نے کیا سی، ہم کو اپنے طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنے طلب سے سوا چاہیے، اور آپ جیسے ویسی آتا چاہیے، آپ جیسے ویسی آتا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی عقیدہ رکھو کہ میرا نبی زندہ ہے، اور حضور ساڈے سلام بھی سنتے ہیں، ساڈا درود بھی سنتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھ کے آقا نے فرمایا کہ جڑا بندہ میرے تے محبت نہ درود پڑھتا ہے، میں اوندا درود بھی سننا، انہوں پہچاننا بھی، انہوں میں پہچاننا۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک دن آپ دے چاچا جان آئے حضرت عباس، کہنے لگے کہ حضور میں تواڈے بچپنے دی گل کرنا چاہتا۔ حاجی عزیز صاحب، خدا نے تانوں اتنی شان دیتی ہے کہ تسی اودا گھر سجایا ہے، رب نے تہاڈا بھی سجا دیتا ہے۔ وہ ساڈا سارے دا ہی سجگے، کیونکہ میرا تو عقیدہ ہے کہ جیڑا حضور دا ذاکر ہے اللہ دی قسم وہ جہنم وچ نہیں جا سکتا، بلکہ جنت اودا انتظار کرے گی۔ انہاں عاشقاں نوں آن کو سرکار دا فرمان ہے کہ مومن حضور دا عاشق جدو جہنم دے کنارے تو گزرے گا، جہنم رو کے فریاد کرے گی، عاشقاں چھیتی لنگ جا، کتے یہ نہ ہوئے کہ تیرے عشق دی وجہ تو میں ٹھنڈی ہو جاواں۔ حضرت عباس بارگاہ مصطفیٰ وچ آئے، کہنے لگے کہ حضور میں تواڈے بچپنے دی گل سنانا چاہنا۔ حضور نے فرمایا سنو۔ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جدو تواڈا بچپنا سی، میں ایک دن تواڈے گھر آیا، تسی پنگوڑے وچ لیٹے ہوئے سو، تواڈا پنگوڑا ہل گیا سی، پر ہلانے والا نظر نہیں آ رہا سی۔ آقا مسکرا دے فرمان لگے کہ چاچا تو مصطفیٰ دی نگاہاں نال دے، میرے پنگوڑے نو جبریل اور میکائیل ہلا رہے سن۔ پھر حضور نے فرمایا کہ چاچا اس کو بھی بعید گل سناواں۔ حضور نے جدو اتنی گل کی کہ اس کو بھی بعید گل سناواں، حضرت عباس نے کیا حضور سناؤ؟ سرکار نے کیا کہ جدو میں اپنی ماں دے شکم اتھر دے اندر سی، میں اپنی ماں دے پیٹ دے اندر سی، تو لوح محفوظ تے جو قلم چل رہا سی، مصطفیٰ اس قلم دی آواز سندا سی۔ حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ جو لوح محفوظ تے قلم چلدا سی نے، میں وہ دی آواز سندا سی۔ حضرت عباس خاموش ہو گئے اور توجہ طلب سوال دے وے حضور دے غلاموں، جیڑا نبی ماں دے شکم وچ رہ کے لوح محفوظ تے چلن والے قلم دی آواز سن سکدا وے، وہ سنیوں تہاڈا درود بھی سن سکتا ہے، تہاڈا سلام بھی سن سکتا ہے۔ اور آخری شعر میں پڑھنا چاہنا، حاجی عزیز صاحب واسطے، تہاڈے دوستاں واسطے کہ جنہاں نے محفل سجائی، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، پڑھ لو سارے، سج گئے یار کی محفل کو
پڑھ لو آخری شعر ہے، میں چاہنا کہ سب دی حاضری لگے. سجی گئے یار کی اور سجی گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور میرے محبوب کا میلاد منانے اور میرے محبوب کا میلاد منانے اور سجی گئے بولو بولو سجی گئے یار کی محفل کو سجانے اور میرے محبوب کا میلاد منانے. اور خادم رضوی کا بھی کور سنو. اور مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے کس قدر کول سچا ہے رضا کا یہ صائم اور کس قدر کول سچا ہے رضا کا یہ صائم اور مٹ گئے آپ گئے اذکار مٹانے. اور پھر آخری شعر کہ اسی جو کچھ کرتے ہیں یہ یاد رکھنا عقیدے دی گل کرن لگیا. نماز پڑھیے اودی مرضی تہاڈی نماز قبول کرے یا نہ کرے. حج پڑھے اودی مرضی قبول کرے یا نہ کرے. مال بھی جو زکات دیتی اودی مرضی تہاڈی زکات قبول کرے یا نہ کرے. روزے رکھے نے مرضی وہ قبول کرے یا نہ کرے. دیگر عبادتاں کیتیاں نے مرضی وہ قبول کرے یا نہ کرے. لیکن ذکر مصطفیٰ ایسی عبادت ہے جڑی ہر حال دے اندر قبول ہی قبول ہے. اور پھر شاعر نے کی کہ نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال پہ مکڑی ہے. بولو سارے نہ دن نہ سال تے مکڑی نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکڑی اے عام نہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکڑی اے عام نہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی. اور بات اس نے پڑھائی ہے سرکار تو عالم نو دنیا کے اندر. اور بات اس نے پڑھائی ہے سرکار تو عالم نو او کہندا پھر حشر نو لجی پال تے مکڑی ہے. او کہندا پھر حشر نو لجی پال تے مکڑی ہے. نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکڑی ہے. اور کن نہ کر تو پنجانو اور مکھ نہ پھیر تو بارہ تو. اور کن نہ کر تو پنجانو اور مکھ نہ پھیر تو بارہ تو. اے جنت جہنم او دی آل تے مکڑی ہے. اے جنت جہنم او دی آل تے مکڑی ہے. نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکڑی ہے. اے عام نہ گل حشر